اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا، کیمرامین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، میری بہن بھی یہاں موجود ہیں، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس موقع پر کہ جبکہ پرسوں یعنی پیر کے دن کونسل آف کامن انٹرسٹ جو بہت بنیادی فیصلہ کرنے کا فورم ہے، مرکز یعنی وفاق اور صوبوں کے اہم ترین ایشوز پر، اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایک اجلاس ہو چکا ہے اور دوسرا اجلاس پیر کو ہے، اور اہم ترین مسائل کے ساتھ اس میں مردم شماری کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اور میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی میٹنگ سی سی آئی کی ہوئی ہے، اس میں ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے ایک اچھا موقف رکھا ہے کہ سندھ کی آبادی پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور اس کی آبادی پوری ہونی چاہیے۔ لیکن بات اب صرف موقف کی نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ وہ مردم شماری جس پر ایک صوبہ یہ کہتا ہو، اور دلیل کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ بلوچستان کو بھی کچھ اعتراضات ہیں، باقی دو صوبوں کو اگر اعتراض نہیں بھی ہے تو جو جماعتیں ہیں، مثلا پاکستان میں وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف کا آفیشیل موقف آ چکا ہے کہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، اور خاص طور پر کراچی کی مردم شماری کے بارے میں گورنر سندھ بھی کہہ چکے ہیں اور دیگر وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف بھی واضح ہے، اور ایم کیو ایم تو وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو پہلا غلط کام تو وفاقی حکومت کا یہ تھا کہ اس نے اس غلط مردم شماری کی وفاقی کابینہ سے منظوری دے دی، اور اب اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ساری جماعتیں حکومتی پارٹیاں کہتی ہیں کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو اسی کی منظوری کے لیے سی سی آئی میں اب بات کی جائے گی۔ تو جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس کی منظوری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک تماشا ہے جو پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مردم شماری اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر وسائل کا بھی انحصار ہوتا ہے، صوبوں کے، شہروں کے عوام براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا نمائندگی اس سے طے ہوتی ہے۔ اور ہمارے صوبے میں تو یہ معاملہ بہت ہی حساسیت کا حامل ہے۔ اگر ہمارے صوبہ سندھ کی مردم شماری کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہاں جو شہری اور دیہی کی ایک واضح تفریق اور تقسیم موجود ہے کہ لوگ صوبوں کا مطالبہ نہ کریں؟ اس لیے پیپلز پارٹی کی تو یہ پرائم ذمہ داری تھی کہ 2.5-3 سال، اب 2017 سے لے کر اب 4 سال ہونے کو آئے ہیں اور مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، تو جس موقف کا اظہار صرف رائے کی صورت میں یا میٹنگز میں کسی آبجیکشن کی صورت میں سی ایم کی طرف سے ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں صوبے کے عوام کے، اور آپ کو تو وہ تحریک برپا کر دینی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ریزالو ہوتا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ معاملہ زیادہ کراچی سے متعلق ہے، اس لیے توجہ میں کسی کی بھی نہیں آتا، اس لیے کہ کراچی ہمیں وفاق سے لے کر تمام جماعتوں کی پرائرٹی میں نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے، اور کراچی کے حقوق کی جو تحریک ہم لے کر چلے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس میں عوام کی شرکت بھی ہوئی ہے، پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور اب عوام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کی صحیح ترجمانی کون کر سکتا ہے۔ تو آج اس اہم موقع پر اس نوٹ کے ساتھ کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سی ایم نے مسئلے کو اٹھایا، وہیں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس مردم شماری کو مسترد کیا جائے اور اگلی مردم شماری کے شیڈول کا اعلان اس سی سی آئی میں کر دیا جائے۔ یہ بات کہنا کہ ہم 10 سال سے پہلے کر دیں گے، یہ تو پوری قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور یہ بات کہنا کہ 2023 اور 24 میں ہم یہ کام کر دیں گے، یہ بھی بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہ سب مل کر پھر اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا ہوگا پوری قوم کو، اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کل کونسل آف کامن انٹرسٹ یہ بات طے کر دیتی ہے کہ ہم جو کمیٹی انہوں نے فارم کی ہے، جو ویگ سی کمیٹی جس کا کوئی ممبر نہیں بتایا گیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک کمیٹی جو ہے وہ فارم کی جا رہی ہے، لیکن اس کمیٹی کا ابھی تک نہ ممبرز کا اعلان کیا گیا ہے،
اور نہ کوئی آگے کا مرحلہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو مردم شماری کے مراحل اور مدارج ہوتے ہیں. تو کل کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اگر مردم شماری کی فوری طور پر کمیٹی جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو لیا جائے، یہ کمیٹی کسی حکم نامے سے جاری نہیں ہوگی، یہ پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے، تمام پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے، اس میں تمام جگہوں پر مبصر کے طور پر ڈیموگرافر ہونے چاہیے، اور جس طرح سے انٹرنل آڈٹ کا سسٹم آڈٹ کے نظام میں ہوتا ہے، بالکل مردم شماری کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا سسٹم موجود ہونا چاہیے کہ یہ جو کام دھندا کیا جاتا ہے کہ مردم شماری شروع ہوتی ہے، خانہ شماری ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نتائج اس طرح کے آتے ہیں. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں تمام جماعتوں سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ووٹر لسٹ اور ایک ہوتی ہے آبادی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں صرف یہ کراچی کے ڈسٹرکٹ وائز ہی آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ایک جگہ ہے، ایک بلاک کوڈ ہے 4400901006، اس میں 14 گھرانے 14 جو ہے وہ افراد ہیں ایک جگہ پر، گھرانوں کی تعداد 14 ہے، آبادی 66 ہے، اور 164 اس کا جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے ووٹر. تو ووٹر 164 اور آبادی اگر 76 ہو تو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے. 26 آبادی اور 32 جو ہے وہ اس کے ووٹر، 52 آبادی 389 ووٹر. آبادی اس بلاک کوڈ کی 52 ہے اور ووٹر ہیں 389. یہ ووٹر کون سے ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ آبادی کیوں کم شو کی جا رہی ہے؟ اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں گھرانوں کی تعداد 1، آبادی 1 اور ووٹر ہیں 421. یہ کوئی نظام ہے اس ملک کا؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ اس کے وسائل کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، اور اس کی جمہوریت کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے کہ جس میں گھرانہ کسی بلاک کوڈ میں 1 ہو، یا ایسی 9 جگہیں جہاں پر گھرانوں کی تعداد 0 ہے. یہ کیا نظام ہے کہ جس میں گھرانوں کی تعداد 0 ہو؟ وہ کون سا بلاک کوڈ ہے جس میں نارملی 200 گھرانے ہوتے ہیں ایوریج؟ اگر گھرانے کی تعداد 0 ہے تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ یہ پورا عمل جو ہے شفاف ہو سکتا ہے؟ تو کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. کراچی ایسٹ کا ایک بلاک کوڈ ایسا ہے جس میں گھرانوں کی تعداد 0، آبادی 0 اور ووٹر 184 ہیں، آبادی 12، ووٹر 233 ہیں، اور یہ بھرا پڑا ہے ہمارے پاس، یہ پوری لسٹ بھری ہوئی ہے. اور اس کا ہم نے کنکلوژن بھی ایک بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو یہ پورا دھوکہ کیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بات تو اب منظر عام پر آ چکی ہے. 2 بہت اہم لوگ ہیں جو ڈیموگرافر بھی ہیں، ایک ڈاکٹر مہتاب کریم ہیں کہ جو پچھلی مردم شماری میں سندھ کی طرف سے مبصر کے طور پر ڈیموگرافر تھے. آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مردم شماری کا عمل ٹھیک نہیں ہوا اور مستقل پتوں کی بنیاد پر کراچی کی آبادی کو کم کر دیا گیا اور لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا ان کی جگہوں پر. دوسرے عاصم بشیر صاحب ہیں کہ جو پوری ریسرچ کی ہے جنہوں نے اس پوری مردم شماری کے مسئلے پر، اور ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ یہ سندھ کی آبادی کو اور اسپیشلی کراچی کی آبادی کو اسی طرح سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہ پروسیس ہی ٹھیک طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ان سب جماعتوں کی ہے کہ جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں، اور اس پر صرف ایک اعتراض کر کے جان نہیں چھوڑی جا سکتی. وفاق اس لیے اس میں براہ راست ذمہ دار ہے کہ وفاق کا ہی ایک ادارہ ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور براہ راست وفاق اس لیے بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے کراچی سے ایک بڑا مینڈیٹ لیا. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کراچی سے، اور 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے وہ MQM کے پاس ہیں. تو یہ کراچی کا پورا مینڈیٹ رکھ کے اگر کراچی کی پیٹھ پر چھرا گھونپا جائے اور کہا جائے کہ ہم مردم شماری منظور کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور CCI میں کسی صورت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو مسترد بھی ہونا چاہیے، اور پرسوں یعنی پیر کے دن اس کے شیڈول کا اعلان ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس پر یہ لوگ کسی حد تک سیریس ہوئے ہیں. اس کو کسی صورت بھی اس فراڈ کو قبول نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو کراچی سے متعلق بہت اہم ہے وہ کے الیکٹرک کے معاملات ہیں، جو اب بہت ہی عجیب طریقے سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک مسٹری سی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. بیانات لوگوں کے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو الجمعہ گروپ کے چیف تھے انہوں نے پچھلے دنوں جہاں پر دورہ کیا اور تمام ہائر اتھارٹیز سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ سازش کی جا رہی ہے.
کہ 300 ارب روپے کم از کم ایسے ہیں جو کہ الیکٹرک واجب الادا ہیں اس کے اوپر ہمارے قومی اداروں کے. ان ادائیگی کے بغیر کہ الیکٹرک کی اس مینجمنٹ کو بھگانے کی سازش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اور کہ الیکٹرک کے لوگوں کو من مانے طریقے سے ان کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. این ٹی ڈی سی سے 850 میگا واٹ آلریڈی ان کو مل رہا تھا, اب 450 میگا واٹ کی انہوں نے ہمیں خبر بھی دی, لیکن ابھی تک یہ سوال موجود ہے کہ کیا جامشوروں پہ جس کام کو انجام دینا تھا, اس سرکٹ کو جوڑنا تھا, کیا کہ الیکٹرک نے اس کام کو مکمل کیا ہے اور این ٹی ڈی سی سے ہمیں یہ سپلائی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. اور پھر ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ این ٹی ڈی سی سے جو سپلائی کے الیکٹرک کو ملتی ہے اس کے ریٹ کیا ہیں, اس لیے کہ جس طرح اور گورنمنٹ ریلیٹڈ ڈسکوز ہوتے ہیں ان کو جس ریٹ کے اوپر بجلی ملتی ہے وہ تو گورنمنٹ چلاتی ہے, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی جو پروفٹ کما رہی ہے, جو ہزاروں ارب روپے پروفٹ یہاں پر مختلف طریقوں سے اوور بلنگ کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے ہم سے وصول کر چکی ہے, وہ کمپنی جو نادہندہ ہے, وہ کمپنی جو عوام کے 45 ارب روپے کی مقروض ہے. کراچی کے لوگوں کو 45 ارب روپے کلو بیگ کی مد میں انہوں نے ادائیگی کرنی تھی, اور یہ بات تو وہ ہے کہ جو اب تابش گور نے بھی کہہ دی ہے, جو پہلے بالکل دوسری بات کیا کرتے تھے, اب انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. تو اس کے بعد ایک کمپنی, پرائیویٹ کمپنی جس کو مونوپولی حاصل ہے, اور وہ زبردست طریقے سے اپنے معاہدے کی, جو معاہدہ بھی ان کے فیور میں تھا اس کے باوجود اس کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. نہ جنریشن اس نے پوری کی, نہ ٹرانسمیشن میں اس نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی, نہ ڈسٹریبیوشن اس نے پراپر کی. تانبے کے تار جو ہے وہ بیچ کے کھا گئے, سسٹم کو انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا. یہ پچھلی نیپرا کی میٹنگ میں چیئرمین نیپرا نے واضح کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا. اگر اپ گریڈ کیا ہے تو آپ اسی کام کے لیے مزید پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کو, اس کی مالک کمپنیوں کو مراد دی جا رہی ہیں اور ان کو این ٹی ڈی سی سے بھی اسی بھاؤ میں بجلی دی جا رہی ہے کہ جس میں اور ڈسکوز کو دی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ہمارا خون نچوڑنے کی بات ہے. یعنی اگر ان کو آدھی سے بھی کم قیمت میں بجلی ملے اور وہ ہمیں 70 روپے فی یونٹ چارج کریں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو 17 روپے فی یونٹ تو اب غریب لوگوں سے جو ہے وہ چارج کیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں کراچی کے عوام جو ہے وہ کدھر جائیں؟ ہمارے پیسوں سے ایک پرائیویٹ کمپنی پل رہی ہو اور اس کو وفاقی حکومت پال رہی ہو, یہ کیسی دیانتداری ہے؟ یہ پرائم منسٹر کو جواب دینا پڑے گا. یہ کیسی ایمانداری ہے؟ اور وہ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کے الیکٹرک کے خلاف کاروائی نہیں کرتے؟ سیدھی کاروائی فورنزک آڈٹ کی اور کینسلیشن کی بنتی ہے. جو ان کا اجازت نامہ ہے اس کو کینسل ہونا چاہیے. جو ان کا ایگریمنٹ ہے اس پر عمل نہیں کیا کہ الیکٹرک نے, اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. باتیں سب اچھی کرنے لگے ہیں. نیپرا بھی کے چیئرمین بھی اب کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان گرمیوں میں کیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. نیپرا بھی جو ہے وہ کاروائی نہیں کرتا کہ جو اس کی رپورٹس کے اندر تمام حقائق موجود ہیں. اور اسی طرح وفاقی حکومت کی بھی پوری سپورٹ اس کو حاصل ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی کہ الیکٹرک کے خلاف ایک حد سے زیادہ بات نہیں کرتے اور کہ الیکٹرک کے فیور میں کہ ان کو گیس کی فراہمی کی جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پلانٹ 900 میگا واٹ کا ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ بن جائے گا, یہ تو ایک مارچ اپریل میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شروع ہو جائے گا, تو یہ شروع کیوں نہیں ہوا اب تک؟ 900 میگا واٹ کا پلانٹ چلنا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک 400 میگا واٹ کا بھی چلے گا, 450 کا بعد میں چلے گا, تو وہ پلانٹ بھی نہیں چل رہا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مونس الوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رمضان میں بھی جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ 16 سال ہو گئے ہیں اس کمپنی کو پرائیویٹ ہوئے. بھائی بجلی کا تو معاملہ اس وقت ایسا ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت بجلی کی پروڈکشن ایکسس میں چلی گئی ہے, تو کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی میں اپنے معاہدوں کے مطابق بجلی کی کیوں نہیں بڑھا سکی؟ اس کو تو ڈیپینڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا این ٹی ڈی سی کا, اس کو تو سیلف جنریشن کرنی تھی. 3 سال میں اس قابل اپنے آپ کو کرنا تھا, لیکن 16 سال میں بھی اگر یہ سارا انحصار این ٹی ڈی سی پہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بات پتہ چلتی ہے کہ چونکہ ان کو سستے بھاؤ ملتی ہے این ٹی ڈی سی سے تو یہ اپنے پلانٹ نہیں چلاتے. پھر گیس کی فراہمی میں بھی دوڑ کے حکومت ان کو گیس فراہم کر رہی ہے, لیکن جو سوئی ساؤدرن گیس کے ساتھ ان کے معاملات ہیں آج تک اس کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. اب یہ معاملات تقریباً 125 ارب روپے سے زائد کے ہو گئے, جس کی جو نادہندہ ہے
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیسوں کا بحران ہے، ہم IMF سے قرضے لیں گے، اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ کمپنی ہماری پیسے ادا نہیں کر رہی، آپ اس سے وصول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے جتنے مینجمنٹ ہے ان کا قریبی تعلق حکومتی لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے یہ فراڈ، یہ سارا کا سارا ہمارے شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی صورت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان المبارک میں ہر صورت میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ یہ سب جو اعلانات پچھلے سال گورنر ہاؤس میں عمران اسماعیل صاحب اور اسد عمر صاحب نے اور رزاق داؤد صاحب نے، اور اب تو ان کے ساتھ بڑے تازہ دم قسم کے پرانے شکاری بھی شامل ہو گئے، ان سب لوگوں نے جو اعلانات کیے تھے تو وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 10 دن میں ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد سے 1 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، جو اوور بلنگ کا پورا سسٹم ہے وہ ختم ہونا چاہیے، تیز میٹر چلتے ہیں اس کے اوپر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کا چیکنگ کا نظام ہونا چاہیے۔ میٹر آپ شکایت کریں، آپ کے الیکٹرک کے پاس چلا جائے گا، وہ کہ الیکٹرک والے کہیں گے صحیح ہے، اور آپ چلتا رہے آپ کا میٹر تیز اور بنتا رہے آپ کا بل۔ اور اب اس طرح سے سلیب سسٹم کر دیا ہے کہ صرف جو ہے وہ چند یونٹ 300 سے اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جائیں تو 3-3 4-4 2-2 ہزار روپے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سلیب بھی انہوں نے، تو یہ کیا تماشا ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور خاص طور پر کراچی شہر میں ایک پرائیویٹ کمپنی کو یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا لائسنس کینسل کیا جائے، اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، تمام لوگ چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں، چاہے وہ بااثر ترین لوگ ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، پچھلے 16 سال میں جن لوگوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کو لوٹا ہے، ان سب کی جو ہے وہ پائی پائی کا حساب ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہیئرنگ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب تو لوگوں کو امید بن جاتی ہے کہ کچھ ہوگا، لیکن جب آپ کی سماعت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے معاملات ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ 5-5 6-6 سال سے جو کیسز اس سپریم کورٹ میں موجود ہیں، خود جماعت اسلامی نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور کہا بھی تھا اس کو چیف صاحب نے کہ اس کو کلب کر کے اس پٹیشن کو چلایا جائے گا، لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے عدالتی نظام کا کیا معاملہ ہے کہ 27 لاکھ صارفین کا مسئلہ ہے، 3 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور اس وقت بلبلاتے ہیں لوگ جب گرمی ذرا سی بڑھتی ہے اور ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیتے، تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے سوالات اس پورے سسٹم کے اوپر، عدالتی نظام کے اوپر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 اہم ترین چیزوں کے اوپر فوری طور پر ایک مردم شماری اس کو مسترد کرتے ہوئے نئی مردم شماری کا امیڈیٹ اعلان، فوری کارروائی شروع ہو، اور اسی سال کے اندر یہ سارا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جائیں، ووٹ یعنی مردم شماری کو بلدیاتی انتخاب کے ساتھ اور بلدیاتی انتخاب کو مردم شماری کے ساتھ نتھی کر کے، یہ دونوں کام نہیں کر رہے تینوں پارٹیاں، حکومتی جماعتیں، اور یہ سب دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس کا ایک طریقہ موجود ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جس طرح سے منعقد ہوئے تھے اسی پروسیس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور اس میں جو اشتراک عمل پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ کے پی اور پنجاب میں نہیں کرانا چاہتے اور یہ سندھ میں نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوری بلدیاتی انتخاب ہو، اور اس سے پہلے با اختیار شہری حکومت کا ایکٹ سندھ اسمبلی سے پاس کیا جائے۔ باقی کراچی کے حوالے سے ہم تفصیل سے تمام جگہوں پر بات بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری حقوق کراچی تحریک اب آگے بڑھ رہی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ہم اس تحریک کو مزید تیز کریں گے، اور ہم اس شہر کے اندر 13 مقامات پر بڑے جلسے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو جد و جہد اور حق کے لیے اٹھنے اور جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، اور جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں روز جہاد کرتا ہوں، تو وہ تو جو بھی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے حق کے لیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ جو محرومی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے جد و جہد عبادت ہے، اور رمضان المبارک میں ہم اس عبادت کو جاری رکھیں گے، اور تمام تر روزوں اور نمازوں اور قرآن پاک کی تلاوت اور درس قرآن کے پورے سلسلے، ان سب کے ساتھ دعوت افطار، یہ سارے کام بھی چلیں گے، روزہ اور تراویح بھی چلے گی، اور عوام کے حق کی جد و جہد کی عبادت بھی چلے گی انشاءاللہ، اور اس طرح ہم اپنی اس تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ ہمیں وہ سارا انصاف ملے، اور 1100 ارب روپے کے پیکیج کا ہم جو ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ اس کا سوال کریں ان سب لوگوں سے کہ جو اس کے اب ایک کمیٹی فارم ہوئی ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، سڑکیں کیوں نہیں بن رہی، یہ شہر کھنڈر کیوں بنا ہوا ہے، پانی کے منصوبے کا کیا حال ہے،
S3 کا کیا حال ہے، اور یہ سڑکیں جو کھنڈر سب کچھ بنا ہوا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے. بہرحال آج مین چیز مردم شماری کے الیکٹرک اور فوری بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچے، حکمرانوں تک پہنچے، تاکہ کراچی کے لوگوں کو حق مل سکے. بہت شکریہ.